السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیک اعمال زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ہر گھڑی ہر سیکنڈ کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بسنے والا ہر انسان اپنی زندگی میں یہ سوچتا ہے
کہ اللہ مجھے دنیا کی زندگی میں بھی سکون و اطمینان نصیب فرمائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی کوئی ٹینشن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زبان سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آوا والا دیوسو جوا والا دیوسو تھی سارا ہوا جوئیے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ رب العالمین زندگیوں میں سکون و اطمینان دینے والے ہیں۔ اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنہائی نہ ہو۔ لیکن جمعہ کا مختصر سا وقت ہے، مختصر سے وقت میں مجھے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننا اور سنانا تو زندگیوں میں بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو، دین کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور میرے بھائیوں، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی نہیں ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کسی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دے تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام سن لو، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرما دے گا۔ بولو اس سے بڑا انعام کوئی ہو سکتا ہے؟ دنیا کی زندگی ہر کسی کو چھوڑ دینی ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے۔ ارے دنیا کی زندگی میں کوئی سکھی ہے تو کوئی دکھی ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی پریشانیوں میں زندگی گزارتا ہے تو کوئی راحتوں میں زندگی گزارتا ہے۔ لیکن سکھ ہے تو مرنے کے بعد ختم ہو گیا، دکھ ہے تو موت آ گئی، دکھ ختم ہو گیا، پریشانی ہے موت آ گئی، پریشانی ختم ہو گئی، سکون و راحت ہے موت آ گئی، سکون و راحت ختم ہو گیا۔ اور جانا ہر کسی کو ہے، بولو باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ ارے بولو نا کس کی ذات ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو میٹ جانا ہے، باقی کون رہے گا؟ صرف ایک اللہ رہے گا۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، ورنہ دنیا تو ہر کسی کو چھوڑ دینی ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہا۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، آج دنیا کی زندگی دیکھ لیں، ہمارا پڑوسی
کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، ہمارا رشتہ دار کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو سکون و عافیت والی زندگی نصیب فرما دے۔ لیکن اگر ہمارا کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار کسی پریشانی کا سامنا کر لے تو ہم چوکندہ ہو جاتے ہیں، ہم سنبھل جاتے ہیں کہ فلانی پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑا ہے، وہ پریشانی کا سامنا کہیں میں کرنا بیٹھوں، فلانی بیماری کا سامنا اسے کرنا پڑا ہے، وہ بیماری مجھے نہ لگ جائے۔ تو میرے پیاروں، ہم نے کتنے جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کتنوں کی موتوں کی خبر اپنے کانوں سے سنی ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو جمعہ کے ساتھ خاص کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے حرام کھاتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے کسی کی برائی کرتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، ہاتھوں سے کسی پر ظلم کرتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے اللہ کی نافرمانی والے راستے پر چلتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہا۔ لیکن مختصر سے وقت میں مجھے بتلانا یہ ہے، ہم سب کی یہ تمنا ہے، بولو ہے کہ نہیں، کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بن جائے۔ آج ہماری زبان پر تبصرے تو ہوں گے کہ آخر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ علماء جانتے ہیں، حدیث شریف کا یہ مضمون موجود ہے، حدیث شریف کا یہ مفہوم موجود ہے، میرے امتیوں زمین پر تمہارے جیسے اعمال ہوگے، آسمان پر اللہ رب العالمین ویسے ہی فیصلے فرمانے والا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اب ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی کے اندر ہر کوئی آدمی اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہے، میں پریشان ہوں۔ ہر ایک کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، کوئی کہتا ہے مجھے کاروبار کی تنگی نے پریشان کیا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے اولاد کی نافرمانی نے پریشان کیا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے پڑوسیوں کے برے سلوک نے پریشان کیا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے رشتہ داروں کے برے سلوک نے پریشان کیا ہے۔ ہر کوئی آدمی اپنی زندگی میں یہ بات کہتا ہی کہتا ہے، میں پریشان ہوں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، ما صوبکم من مصیبت فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بڑا رحیم ہوں، زندگی گناہوں میں گزر جائے، زندگی نافرمانیوں میں گزر جائے، معاف کر دیتا ہوں۔ اور صرف ایک مرتبہ اخلاص سے کہہ دے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایسا معاف کرتے ہیں، حدیث شریف میں موجود اللہ رب العالمین فرماتے میرے بندے جا تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تو بڑا کریم ہے، لیکن ہم پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ ہم جیسے اعمال کرتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ ہر ایک کو اس کے اعمال پریشان کرتے ہیں، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو کن فیکن کا مالک ہے، ایک سیکنڈ میں ہماری تکلیفوں کو ختم کر سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ تو کن فیکن سمجھانے کے لیے کہا، اللہ تو اس سے بھی بڑی طاقت والے، اس سے بھی بڑی قدرت والے ہیں۔ تو کیا فرمایا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم،
تو سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا بزنس کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کی تجارت کیسی ہونی چاہیے تھی۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے، جس کے نتیجے میں ہم نے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ لیکن آج مختصر سے وقت میں مجھے ایک پاورفل دعا آپ کو بتلانی ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں کی تمام الجھنوں کو ختم فرما دے گا، اور تمام کی تمام پریشانیوں سے اللہ پاک ہم سب کو راحت نصیب فرما دے گا۔ بتاؤ وہ دعا عمل کریں گے انشاءاللہ؟ علماء جانتے ترمذی شریف میں حدیث موجود، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری کہ پورا بدن کمزور ہو چکا ہے، لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور مبارک زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے، یعنی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لے گئے، بیمار صحابی کا حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اور یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اگر ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، اس کی خیر خیریت کو ضرور معلوم کر لیا کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، گھر گھر کی ملاقات ہے، یہ معمولی ملاقات نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے، یعنی بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، آسمان سے فرشتہ کہتا ہے، تم خوش رہو، تم خوش رہو، تم خوش رہو۔ بولو، جسے خوش رہنے کی دعا فرشتہ دیتا ہوگا اس کی زندگی میں کبھی پریشانی آ سکتی ہے، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے، خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور ہمارے نبی نے بیمار صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، بیماری میں وقت گزر رہا ہے، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے، جب بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، اس وقت اللہ سے ہم جو بھی سوال کریں گے اللہ پاک ہمارے سوال کو ضرور پورا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے، حضرت فاروق اعظم سے ہمارے نبی نے فرمایا، اے عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی، بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، شارٹ زندگی ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے
تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے صحابی کی یہ بات کو سن کر علماء جانتے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے؟ ارے بولو نا، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہو۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو بولو آخرت کی تکلیف برداشت ہوگی؟ ارے بولو نا، نہیں ہوگی۔ اب ہمارے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے، بتلا دو وہ دعا کہ آئندہ کسی موقع پر، اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے، اور اس دعا کو مانگنے کی برکت سے اگر کاروبار میں تنگی ہے اللہ حلال پاکیزہ روزی کے فیصلے فرما دے گا، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے اللہ غیب سے ادا کرنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دے گا۔ گھر میں جوان بیٹا ہے، گھر میں جوان بیٹی ہے لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے آسمانوں سے فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، جتنی ہماری آخرت کی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتوں کو اللہ عافیت کے ساتھ پورا فرمائے گا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کے لیے ہتھیار کا مطلب پاورفل چیز، طاقتور چیز، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی ہے، وہ دعا ہر ایک کو یاد ہوگی، اگر یاد نہیں ہے تو اپنے مولاناؤں سے لکھوائے اور سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا، اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اللہ پاک بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ وہ دعا کوئی مشکل نہیں، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، ہر ایک کو یاد ہوگی، ہم نے کئی مرتبہ سنی، یاد ہو تو پڑھو ایک مرتبہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب دعا کا ترجمہ سن لیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے، اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ ارے بولو نا، کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار پر کوئی جادو کر سکتا ہے؟ اس کی دکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے مکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس کی دنیا خود اللہ نے بہتر بنا لی ہو، اس کی دنیا کی کوئی طاقت اجاڑ سکتی نہیں ہے۔ بس 5 منٹ بعد میں ملاقات ہو نہ ہو، لیکن 5 منٹ میں بات ختم کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، جنت سنورتی ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک اعمال کی قوت اللہ پاک نصیب فرمائے گا۔ وقنا عذاب النار، اور اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹروں کے دھکے کھا کھا کر تھک چکا ہے، باپوؤں کے پاس، حالانکہ تعویذ والے باپوؤں کے پاس کوئی طاقت بولو نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو اللہ ہی کی ہیں۔ تو تعویذ والے باپوؤں کے پاس جا کر تھک چکا ہے، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ مکمل شفا نصیب فرمائے گا اور اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دعا کو کتنی مرتبہ پڑھنا، تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے۔ ہم ڈاکٹر کی دوائی بقدر ضرورت کھاتے ہیں، جتنی مجھے بیماری ہے اتنی میں ڈاکٹر کی دوائی کھاتا ہوں، تو جتنی مجھے اللہ سے آخرت کی بھلائی چاہیے، دنیا کی بھلائی چاہیے، جتنا زندگیوں میں سکون و اطمینان چاہیے اتنا پڑھ سکتے، چاہے دن میں 1 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو۔ اللہ ہم سب کو دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن بابر والوں، آخر ایک بات، سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہے۔ سارے وظیفے بعد میں ہیں،
5 وقت کی نماز پہلے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص مت کرو کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم نے جمعہ کے دن کھایا ہے، کہ اللہ کی ہواؤں سے جمعہ کے دن فائدہ اٹھایا، کہ اللہ کے پانی سے جمعہ کے دن فائدہ اٹھایا۔ ہماری زبان پر صرف ایک ہی تبصرے ہیں، آخر ہمارے ملک میں کیا ہونے والا ہے، الیکشن پہ کون جیتے گا، کون ہارے گا۔ ارے ہمارا بادشاہ تو ایک پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس رب نے 24 گھنٹے ہمیں نصیب فرمائے ہیں، اس رب کے 24 گھنٹوں میں سے صرف اس رب کے سامنے 1-1.5 گھنٹہ نہیں جھک سکتے۔ تو میرے پیاروں، کبھی بھی کامیاب ہونے کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد صرف جمعہ کے دن نہیں کھلتی ہے، ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ جو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ پوری مخلوق کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں، پوری مخلوق کو اس کی عزت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے، اسے پوری مخلوق کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اس لیے آج سے میرے پیاروں طے کر لو، زندگیوں میں سکون و اطمینان چاہیے۔ 24 گھنٹے میں صرف 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ اللہ کے لیے ضرور فارغ کرو، اور 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ تو جتنا بھی ہو سکے جمعہ کے دن درود شریف کا بھی خاص طور پر اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔